بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ ایم کے وائس کے دوستوں السلام علیکم۔ بادشاہ عالمگیر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر کے زمانے میں علماء اس قدر قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عالمگیر کیونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آیا، عالمگیر نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کروائیں۔ چنانچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے 7 سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کراؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے۔ نواب صاحب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ بادشاہ عالمگیر نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ ان نواب نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران کیا جواب دیں۔ پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب ندار۔ بادشاہ عالمگیر نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وضو میں فرض، واجب، سنتیں کتنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔ دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ ان نواب نے کہا جہاں پناہ یہ تو عزت افزائی کی بات ہے، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو بادشاہ عالمگیر نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟ انہوں نے کبھی اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب دوسرے صاحب چپ ہیں، کیا جواب دیں؟ بادشاہ عالمگیر نے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان ریاست کے والی ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، کسی سے حج وغیرہ کا غرض، سارے فیل ہوئے۔ اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے سب کو یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے عمرہ واپس ہوئے تو انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی۔ علماء کی تلاش شروع ہوئی۔ اب علماء نے ناز شروع کیے۔ کسی نے کہا ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے۔ انہوں نے کہا حضور ہم 1000 روپے تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی علماء نہ ملے۔ تمام ملک کے اندر اہل علم حضرات کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے طلبہ علماء بن رہے تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے عمرا تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایچ ایم کے وائس کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔